ہر عمل قبولیت کا محتاج ہے. ہم عمل تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی قبولیت جو ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ چاہے تو قبول کر لے، وہ چاہے تو اس کو رد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالح کو قبول منظور فرما لے. آمین یا ربنا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 32. وما اور نہیں ہے الحیات الدنیا زندگی دنیا کی الا سوائے لعب کھیل ولہو اور تماشا ولدار الاخرت اور یقیناً آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں. اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. افلا تو کیا نہیں تعقلون تو سب سمجھتے. واؤ استنافیہ ہے، ماں نافیہ ہے. ماں نافیہ حرف ہے ایک، یہ اسم نہیں ہے. اور ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو شاید میں نے بھیجا تھا کہ اسم نافیہ کیا ہوتا ہے اور حرف نافیہ کیا ہوتا ہے ماں کے حوالے سے. تو ماں نافیہ جو کہ حرفیہ ہوتی ہے نا، ماں حرفیہ، یہ جملے کا حصہ کوئی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک حرف ہے. کوئی بھی حرف جو ہوتا ہے نا وہ جملے کا پراپر حصہ نہیں بنتا، اور یہ عربی مطلب غیر عاملہ ہوتا ہے یعنی. لیکن اس کا کام کیا ہے تو جملے کو نفی میں لے کر آتا ہے. تو الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن بنا. دنیا کیسی، زندگی کیسی جو صرف دنیا کی ہے. ٹھیک ہے، زندگی کیسی کہ جو صرف دنیا کے لیے ہے. یہ دنیا جو ہے نا دال نون واو روٹ ورڈ کے ساتھ آیا ہے، یہ ہماری اس جیتی جاگتی زندگی کا احوال ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم گزار رہے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ جتنا جتنا ہمارا سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری دنیا تبھی تک ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کنیکشن اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، یہ دنیا کی زندگی یعنی جب تک ہم زندہ ہیں الا سوائے، یہ مبتدا بن جائے گا، مرکب توصیفی مبتدا بن جائے گا کیونکہ مرفوع اعراب کے ساتھ آ رہا ہے نا. اور مرفوع اعراب سے جملہ شروع ہوگا، اسم ہوگا تو وہ مبتدا بنے گا، ساتھ ساتھ یہ معرفہ بھی ہیں دونوں. الا سوائے استثناء کا حرف ہے لیکن یہاں پہ حسر پیدا کر رہا ہے. لعب و لہو کھیل اور تماشے کے. لام آئن بار روٹ ورڈ کے ساتھ ایک مصدر اسم آیا ہمارے پاس، واو عطف نے ان دونوں کو جوڑا مرکب عطفی میں. اور لہو لام ہا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کھیل اور تماشا. یعنی کہ ہم اس کو ایسے ڈیفائن کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو ہم انجوائمنٹ کر رہے ہیں نا، جو ہم زندگی میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں کہ چلو اب ہم زندہ ہیں، ہم جوان بھی ہیں، ہم انجوائے کریں. تو یہ کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ صرف ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. جب ہم آپ ٹی وی کو دیکھ لیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھیں یا کوئی فلم دیکھیں یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں تو بہرحال وہ ختم ہو جاتی ہے نا، مستقل نہیں ہے. تو سیم آپ کسی پلے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، کوئی کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے ختم ہو جانا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی اور فن انجوائمنٹ پارک میں جاتے ہیں، کہیں پبلک سپیس پہ ایسے جاتے ہیں، تو تمام کی تمام انجوائمنٹس جتنی بھی ہوں گی نا ان کی ایک ختم ہے، ان کا ایک اختتام ہے. تو سیم سارے کھیل تماشوں کو جوڑ دیا دنیا کے ساتھ، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی سوائے اس کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مرکب عطفی جو ہے نا یہ خبر بن گیا مبتدا کی. اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ نافیہ ہو گیا. ولد دار الاخرت، واو حرف عطف ہے یا استناف ہے، لام لام تاکید ہے، اس کو لام قسم بھی کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اتنی پختہ ہے اور اتنی یقین سے کہی گئی ہے کہ یقیناً تمہارے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے، کہ ہم اس کو لام قسم بھی کہہ سکتے ہیں. اور الدارو یہاں پہ لام تاکید کو جب ہم نکال دیتے ہیں نا تو اس میں ایک حمزہ وصل ہے جو کہ کلام جوڑنے میں گر گئی ہے. جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھا نا تو وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن جب ہم لام تاکید کو علیحدہ کر رہے ہیں نا تو یہ لام تاکید پلس الدارو ہے. ٹھیک ہے، الدارو یقیناً جو گھر ہے،
اور یہ گھر جو ہے مرفوع اسم کے ساتھ آ رہا ہے، موصوف ہے، اس کی خوبی یا اس کی صفت کیا ہے کہ وہ آخرت کا ہے. تو یہ دونوں مرکبے توصیفی کا جو صفت اور موصوف کا پیکٹ ہے مبتدا بن جائیں گے، کیونکہ ان کے اعراب مرفوع ہیں. اور خیرن اسم التفضیل کا صیغہ ہے جو اخیرو یعنی افعالو کے وزن کے اوپر ہے. لیکن چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ کثرت استعمال کی وجہ سے عرب میں صرف یہ خیرن رہ گیا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا بول چال کا طریقہ، ہم بھی بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ شارٹ بات کر کے اور پورا مطلب اس کا لے لیتے ہیں. تو یہ اسم التبذیل کا صیغہ ہے جو کہ خیرون خبر بن جائے گی اس مبتدا کی، اور اسم التبذیل کے متعلق اگلا پورا جملہ ہو جائے گا جو کہ لی حرف جر سے مجرور ہوگا. لی حرف جر ہے، اللہ دینا مجرور ہو جائے گا اس سے جو کہ موصول ہے. صلہ بنائے گا اپنا جو کہ یتقونا ہے، یتقونا فعل ہے مضارع کا، مزید فی باب سے یہ آیا ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ اللہ دینا کا صلہ، موصول اور صلہ کا پیٹرن لی حرف جار سے مجرور، اور یہ مرکب جاری جو ہے یہ اسم التبذیل کے متعلق ہو جائے گا. لہٰذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. افلا تو کیا نہیں، آ حرف استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آتا ہے، فا حرف عطف ہے، اور لا لائے نافیہ ہے جو کہ غیر عاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور تاقیلونا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر، انتم اس کا فاعل ہے، باب ضاد ہے، یہ عین قاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جب ہم بہت زیادہ کسی کو ڈمب دیکھتے ہیں نا، اور بہت زیادہ جان بوجھ کے کنویں میں گرتا ہوا دیکھے، کہیں گے کچھ عقل سے کام لو. یہ پیٹنٹ لفظ ہیں جو ہم عام روٹین میں بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت بھی کلام میں سیم ہماری نفسیات کے مطابق الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے ہم اپنی روزہ مرہ روٹین کی بات چیت جس لہجے میں، جس فیلنگز کے ساتھ اور جس کانشیسنیس کے ساتھ کرتے ہیں نا، سیم قرآن میں آپ کو وہ پیٹرن نظر آ جائے گا. جب ہم بھی بار بار تاکید کے بعد کسی انسان کو تنبیہ کرتے ہیں نا اور سمجھاتے ہیں، تو یہ ہمارے پیٹنٹ الفاظ ہوتے ہیں کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو سیم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بے انتہا پیار کے ساتھ سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالآخر ہر ایک لذت کا اختتام ہے. کوئی بھی ایسا کام لعب کہلاتا ہے جس کا کوئی پائیدار مقصد یا کوئی حقیقی نتیجہ نہ ہو. جیسے کھیل میں انسان کچھ دیر مشغول ہوا پھر ختم ہو گیا، اور لہو ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا پھر کہ میں ہوں کہاں پہ. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ میچ کرکٹ کا ہو، بھوک پیاس بھول جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، یا کوئی اور میچ ہو، یا جس کی جو تفریح ہوتی ہے، جس کا جو انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس میں اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، آج میں نے کھانا بھی نہیں کھانا، مجھے بھوک ہی نہیں لگے گی، میں پوری فلم دیکھنے کے بعد کھاؤں گا. تو یہ ہے وہ لعب، جس میں انسان ایسا کام جو انسان کو بھوک پیاس اصل مقصد سارا کچھ بھلا کے اس سے غافل کر دے. انسان کی زندگی عارضی، ابدی زندگی اللہ کے پاس. یہاں جو بھی انسان آیا نا کچھ عرصے کے لیے آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر ایک حرام چیز کی لذت اٹھا لی جائے کیونکہ دوبارہ تو میں نے آنا نہیں. ٹھیک ہے نا، تو حرام ہے اور تو ہم اس کو یہیں پہ برت لیں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. اور آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. متقین کون ہے؟ متقین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے گزارتے